بسم الله الرحمن الرحيم. باب تأخير السحور. وبه قال حدثنا محمد ابن عبيد الله حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ باب عبارہ ہے کہ سعور مردم تاخیر بکا، یعنی امیچو بان قریب بھی ہمیں ٹیم بان نزدیک تیرا مردم ہوتی سعور بکا، یعنی کہ مطلب گھنٹہ یہ ساری سعور کو پتہ دیر آباد پتہ بانگ بھی اسے چی بہترین کہ مردم سعور قریب بکا، یعنی بانگا چی 5 منٹ ساری زیادہ احتیاطاً 2 منٹ ساری بند بکا، قریب بانگ مردم تاخیر تک یعنی سعور بکا. حضرت سہل بن سعد روایت کا کہ یہ بیان فرمان مار وقت کہ ہوتی لوگا سعود کو بڑا منا پتہ بس ہمیں گپے جلدی بتا کہ ماں بیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہوتی نماز برسنگو. یہ حدیث تو کا جو 2 ہی چیز معلوم ہوتا ہے، یکی وہ مشین کی سعور آخری کنک دومی رمضان شریفہ نماز بھی محلہ کنک تاکہ مردمانہ پتہ کسی آرام کا یہ سہولت برسی، ورنہ یہ دیگر روچائیں تو کا فجر نماز دیر تیرا بودتا رمضان شریفہ محلت تیر بودتا. باب قدرکم بین السحور و صلاة الفجر. سحور و فجر درمیان چچو فاصلہ بودتا. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا الشام حدثنا قتادہ عن انس عن زید بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ. زید بن ثابت روایت کا کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سحور وارتا پتہ واجہ نماز اوشتا تھا، تو حضرت انس بیان کا کہ من جس کو شرنی گوڑا سحور و اذان درمیان شمی قدر فصل چچو بکتا، یعنی چچو ٹیم یعنی یہ درمیان گوشتا. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرمائے 5 آیت برابر، یعنی صرف 5 قرآن آیت کے وانک بھی سحور و فجر درمیان امی چھو یعنی محلہ نماز ہوتا، یعنی میں ایک شبہ مطابقہ 10 منٹ یا 15 منٹ بنا چلو گیش نبا نہ 5 آیت مردم اگر آرام اس طرح بوانی تو زیادہ سے زیادہ اگر زیادہ بوشے گوڑا 20 منٹ گیشتر نبی، یعنی جلدی نماز کو تا فجر. باب برکت السحور من غیر ایجاب لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ واصلوا ولم یذکر السحور. سحور برکت بیان مگر اسے کہ سحور واجب نہیں، سحور کنک واجب نہیں، ایک سنت عملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واجہ صحابیاں انچی ہستا کہ یہاں پیدر پہ بھی روچک داشتا کیا تو کا سحور تذکرہ نہیں است، لیکن واجہ پتہ اندر صحابہ نے منع کو کہ منی رائے دیگر شما چو مکانت آئی وڑیں کہ مطلب اسے کہ روچک بو درمیان پتہ سحور بھی مکان، یعنی کہ یکوی روچک دبوج مکان سے شپچ ماور پدا سحور مکان پدا روچک بوشن 100 میں تواصل واجہ منع فرمائند کہ شما مکان نہیں وڑ. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويري النافع عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا انك تواصل قال لست كهيتكم اني اذل اطعم واسقى. حضرت نافع عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدر پہ بھی روچک داشت تو مردمہ کے واجہ یوڑی دیس تو اہم بھی داشت کو بلانی سر سک گران کپت مشقت تو کا کپتا. تو اللہ رسول صحیح واجہ فرمائے میں شمع پیما نہ ہوں منارا وارنک بھی تو چارنک بھی، یعنی اللہ نے مگا چی منی گوشنے تم برگ بھی شما چو مگنت کہ شما مطلب منا یوڑا کندے شما وطی وڑا یعنی روچک دارے مغربہ دبوج بکنیت منی پیم شما مکنے کہ تواصل والا روچک تواصل ہمیشہ کے درمیان بالکل سحور دبوج بھی مکان شام یعنی شپا بھی روچک روچا بھی روچک یعنی ٹوشن روچک. تو واجہ فرمائش مچو مکنت. وبه قال حدثنا آدم ابن ابی ایاس حدثنا شعبہ حدثنا عبد العزیز ابن صہیب قال سمعت انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ شما سحور بورت شما یعنی لازم سحور بورت کہ سحور تو کا برکت مان سحور ورگ برکتی ورگی سکیں با برکتی ورگی سحور شما بکنت
یعنی واجہ منع فرمائے مردمانہ کہ شما منی پیما یہ نہیں کہ پے در پہ روچک بے، تو واجہ باس برا پے در پہ تواتر گمت تواصل فرمائیں تا. لفظ تواصل کے استعمال بھی مطلب ہے کہ یا کوئی یعنی کہ روچک کے شپروچ روچک بھی بردو. تو واجہ فرمائے شما سور بکنت، شما لازم سور بکنے کہ سور تو کا برکت نہیں. تو واجہ بھی سور فرمائیں تا، زندگی بھر ہر وقت واجہ تواصل نہ فرمائیں تا بری بری. تو صحابہ کو معافیاں چکننگو تو واجہ منع فرمائیں تا. باب اذا نوى بالنهار صوما. قالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم يومي هذا. وفعل ابو طلحه وابو هريره وابن عباس وحذیفہ. یہ بارہ کہ روچہ کا مردم اگر روچہ نیت بکم بداری یعنی شپاتی نیت نیستا بلے روچہ نو مطلب فجر آباد یا کہ 8 بج 9 بج یہ ٹیم با یک مردم اگر روچہ کی نیت بکم تو ام دردہ بیان کرتے کہ ابو دردہ منہ مطلب ہے کہ روچہ جس کو تھا بلے ناشتہ وغیرہ ورائے کوئی چیز سے مختلف نہیں بڑے کچھ شرع مڑا ما روچہ گو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی انہوں فرمائے تھا. بی بی عائشہ فرمانی یعنی غیر رمضان کا پیش غیر رمضانہ واجہ مطلب ہے کہ اشراقہ چی بعد اتی مطلب ذکر وغیرہ اذکار کرتے ہیں کا لوگا تقریباً تو بگو 8 9 9 بج واجہ جس کو تھا ورے کی چیز است گڑے لوگ درسیں بیویاں مشتاقی مرچی چورگ نہیں تو واجہ فرشاری گڑا ما روچہ ہوں. تو معلوم ہو کہ انسان روچک زوال اچھی ساری نیت بکا ہم بھی یک مردمی مثلا صبح بعد 9 بج 10 بج ارادے بو کہ ما روچہ گو بھی تو نو نیت بکا ہم بھی بلے زوالا چی پد پدا نبی زوالا چی پد وقتی کہ زوال بو علاز بو نو پدا روچک نیت اچھی روچک نبی زوالا چی ساری ملتی زوال میں 11 9 12 بجے زوال شروع بھی. مختلف ملکہ مختلف ٹیم ابھی میں علاقہ تو کا زیادہ 11:30 پونے 12 زوال بھی 12 بجے بعض جاگا نو ہمیں پیما زوال اچھی بات نبی بلکہ زوال اچھی ساری نیت جائز ہے. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة بن اقوى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم ياكل فلا ياكل. سلمہ بنت اقوى یعنی فرمایا گا سلمہ بن اقوى روایت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ روچہ یعنی محرم دہمی روچہ عاشورہ 10 محرم واجہ یک شخصی ارادہ کہ تو اعلان بکا ہر کسا کہ وارتا یعنی صوبے سرا یعنی کہ اشراقہ چپا دیا کہ ہمیں اشتو نہیں میں ٹیم با واجہ فیلان کنائیں کہ ہر کسا وارتا و خیرہ وارتگی ہر کسا ناشتہ کتا کتا نو شام تک اچما ہوا ہر کسا کہ روچہ کا مطلب اشیں کہ داشتہ گڑا آوتی روچہ کا بداری اور آئیے مطلب اشیں کہ بلکہ وارتا نو بیگا تک اچ موارتے تو واجہ کچھ عاشورہ روچہ یعنی فرمائت کہ کسی ہے کہ روچہ کی وہ شر آئی کہ وارتا گڑا مواتا بیگا نوتی مطلب اشیں کسی ہے کہ نوارتا وہ موارتی بلی روچہ کی صاحب دی. تو چونکہ عاشورہ روچہ کی ساری فرض ہوتا پتہ واجہ مطلب اشیں کہ رمضان کیا کہ عاشورہ رہا واجہ مطلب اشیں کہ گڑا پتہ فرمائن کسی داری بداری نداری مداری امت سرہ یعنی فرضیت ختم بو لیکن پتہ بھی یک روچہ اللہ رسول اللہ میں عاشورہ 12 فرمائن کہ کسی نوارتا گڑا موارتی کسی وارتا وہ بیگا تک نو دیگا اچما ہوا تک یعنی امت توکا میں بی کہ 10 محرم میں روچگی یک بلائے اہمیت داری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کیا مدینہ تو معلوم ہو کہ یہودی بھی 10 محرم روچک دار تو جس کو شما چاہ روچک دار ہے کسی ما حضرت موسیٰ علیہ السلام داشتا مارا اللہ پاکا ہمیں روچہ چاہ فرعون چاہ نجات دات ہمیں روچہ فرعون غرق بود ما ہمیں شکرانہ روچک دار تو اللہ رسول فرمائے ما زیادہ حق دار کہ موسیٰ مطلب اشیں کہ گپانی سرہ موسیٰ کا کتی کاران سر معامل بکنا لہذا واجہ فرمائے کسی کے روچک بھی بڑا 10 محرمہ روچک بھی کسی کے نبی سر فرض نہیں. باب الصائمی یصبح جنوبا روچک داری مردم صوبہ کے پات کہتے ہیں جنابت حالت نشی حکم چیئے. وبی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن سمیہ مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن عاشم بن مغیرہ انہو سمع ابا بکر ابن عبد الرحمن قال كنت انا وابي حين دخلنا على عائشه وام سلمى تحويل. وحدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا ابو بكر
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن الشام أن أبا عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن حارث أقسم بالله لتفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ المدينة. فقال أبو بكر فكرهه ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة وقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وعالم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. یہ حدیث سمجھ گئے ساری چیزیں سمجھے کہ شروع ہے وقت کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ مطلب ہے کہ گپ ہمیں بتا کہ یک مردمی میں اگر مطلب ہے کہ حالت جنابت بی بی اور پدا بانگل ٹیم بی بی یعنی سور بگوزین وہی روچی کی نبی شروع حضرت ابو ہریرہ ہمیں وڑ سمجھتا بتا تو رندہ پدا یہ حدیث اچھی وقتی کہ ارم معلوم بو نو پدا یہ رجوع کت. تو یہ حدیث آرہ بیان کنگا آئیں ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہیں کہ یہ بیان کو کہ مانو امانی پیت حضرت عائشہ کے رما شوتاں تو ماں کی شوتاں پتہ یہ حدیث دومی سند ہے. تو کا مطلب ہے کہ عبد الرحمن بن عارض بن اشام عبد الرحمن اچھی کہ مروان را خبر دا کہ بی بی عائشہ ام سلمہ بیان کو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہے کہ جنابت حالت صوف کے بتا واجہ وتی مطلب ہے کہ اللہ رسول دو لوگی یعنی گپا روایت کریں گے بی بی عائشہ و بی بی سلمہ کہ اللہ رسول مطلب ہے کہ جنابت حالت بری سور کتا رندہ پدا بانگا چپات پدا واجہ غسل کتا ای گپار مطلب ہے کہ دو ہی لوگیاں بیان گزاری کہ لوگیاں نی گپ یہ بڑی معاملات ہے تو کا مطلب تصدیق ہاں. تو حضرت ابو ہریرہ گپ پروکتا ہے بتا کہ روچی کی نبی جنوبی حالت تو پمیشہ فرمانیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہے کہ غسل کو تھا روچک داشت تھا جبکہ واجہ حالت مطلب پاکی نبی تھا. تو مروان عبد الرحمن بن عارثہ رگو مطلب اللہ قسم دیں برو ابو ہریرہ ہارا میں گپا سنائے بلی ترسی بلی آئندہ ہوتی گپا چی مطلب ہے کہ رجوع کنتے ہیں برو ترسین مطلب قسم دی کہ برو بوشی. تو مروان یہ ٹیمبا مدینہ حاکمت یہ ٹیمبا مدینہ حاکم و مستر یعنی مدینہ مروانت. تو ابو بکر گشت کے ماں یہ گپارا ابو بکر گشت کے عبد الرحمن یہ گپارا ناپسند کت کہ مطلب ماں ابو ہریرہ وڑی مردمی یار برین بطر سینی یعنی آرہ خوف والا انداز ہے تو کا برین من ہمت نہیں کہ میں برین آئی گما یہ انداز کی ایمان گشت گئے میں بوشی نہیں. تو خیر گوشی میں انتظار کو منا چونکہ قسم ہی وارن تگت تو میں اتفاقاً یکروچ حضرت ابو ہریرہ ذوالحلیفہ دی ذوالحلیفہ مشیں گے مثلا بیر علی گشن تھی دا احرام بندہ مدینہ ادا حضرت ابو ہریرہ ایک زمین یستا. تو حضرت ابو ہریرہ قدرتا مارا میروچا میں دب کبت. تو عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ گوش کہ ماں مرچی طرح گپ پیچھیں گا مروان منا قسم مداتی میں چنے گپے جن تر نگوشتا گا بلے منتر مرچی گپا گوشی کہ منارا مروان قسم داتا کہ منتری گپا بگوشی چنانچہ پھل آئیا بی بی عائشہ و بی بی ام سلمہ والا گپارا آل دات. تو وقتی گپار آل دات تو فرمائیں تھے کہ مناچی فضل بن عباس بھی مجھے بیان کو تھا. فضل بن عباس حضرت عباس ہی چکی حضرت عبداللہ ابراہیم آئی بھی بری کو بیان کو تھا آگے اشتر مطلب ہے کہ گپا زانا. تو حضرت ابو ہریرہ مطلب ہے کہ گپی شال دات. تو حضرت ابو ہریرہ پدا رندہ وتی گپا چی مڑ رجوع کت یعنی وقتی کی گپا معلوم بو تو رندہ پدا وتی گپا چی رجوعی کو. تو بس حضرت ابو ہریرہ اللہ رسول دیوان مردم بوتا بل ضرور نہیں کہ مردم آرہ ہر حدیث سر بی بی یہ ٹیمبا حضرت ابو ہریرہ ایک اب سر نہ بوتا گت رندہ پدا ایک اب چا بی بیانی توسلہ سے سر بو اور آرہ معلوم بو پدا وتی گپا چی رجوعی کو. یعنی نو امت واسطہ میشی کہ کوشش بکا امت کہ وتی وصلہ ساریہ بکا اگر نبو سور ٹیم خلاص بودگی یا ٹیم نہیں بڑے یبری سور بکا کہ انہیں کہ تی سور کو غسل خانہ برو اوپر در کا بانگی سمجھتے نا دل اڈی پدا مردمارا
ورگاچی دل بڈی رسی سمجھتے نا. تو ای مطلب شی طریقہ ہمیشہ کہ مردوں پدا بانگا چی پد غسل بکن. اگر کسیارا غسل حاجت بو اول سعور بکن، اگر ٹیم موچیں وہ ساری غسل بکن پاکی حالت تو کا مردم بی. لیکن اگر ٹیم نہیں گڑا ساری مردم چی بکن تے ساری مردم ہوتی سعورہ بکن. باب المباشرہ للصائم وقالت عائشہ یحرم علیہ فرجہ. روچکداری مردوں میں واسطہ مباشرت جائز ہے. مباشرت ہمیشہ کہ ایک جگہ وفصل مطلب شر مباشرت گوشیں ایک جگہ بوگا. اور بی بی عائشہ فرمائیں کہ روچکداری جنین آدم ہے مطلب روچکدار صرف مطلب شیں کہ آئیے شرمگاہ یعنی فرج حرام بھی تو یعنی کہ ای جائز ہے. باقی یعنی کہ چیزیں پرواہ نہیں اس دیں اگر یک مردوں میں روتی سر کنٹرول است. اچھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا جوانیت واجہ منع فرمائیں، کماشیت واجہ اجازت داد. تو مردوں جس کو وجہ سوال یقینی جواب دو تو واجہ فرمائیں آرہ وتی سر قابو ہیں شرط سر قابو نہیں. جوانی مردوں پدا مطلب شیں کہ قابو کو نکم ہوتا رہا. وبی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال عن شعبہ عن الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لإربه. وقال قال ابن عباس معارب حاجہ قال تاؤد اولي الارب الاحمق لا حاجت له في النساء. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روچے کی حالت تھا میں بوسا ہم گتا او آجا مباشرت ہم فرمائتا. مباشرت مطلب یک جگہ بوت تو یہ حالت تھا روچے کا ریچ مسئلہ نبی. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پداوتی مطلب خواہشات انسرا قادر بوتا. بی بی عائشہ فرمانی یعنی واجہ قادر بوتا ہوتی کنٹرول سرا یکی کی ہوتی کنٹرول سرا قادر نہیں آئی چیزیں مکن تھی. تو برحال کے یہ چیزیں چی وطارہ بچارینک سخت ضروری ہیں کہ مردم اما مردم کے زان کے مپدہ دیم تیرا خطرے تو کر رہی ہوتی روچے کی جندہ خراب کہیں تو ای وڑی مردم ہوتی کنٹرول اب ایک بی ای وڑی مردم واسطہ وڑی جائز نہ بیتے. باب القبل للصائم وقال جابر بن زید ان نظر فامنا یتم صوم. روچکداری مردم میں واسطہ بوسا گرگ جائز ہے. اگر یکی ایک جنین آدم یار انتہائی شہوت نگاہ صرف چارت و انزال بو اسے چاہی روچک نپروشی. روچک اماٹی مپروشی وقتی کہ مردم ہوتی دستہ استعمال بکا وڑا روچک پروشی یا ہوتی حرکتی بکا روچک پروشی. لیکن اگر دستے استعمال ہے روچک پروش صرف قضا کے کفارہ نے لیکن اس کے چارگا وقت کے حرکتی نہ کو وقت کے ایچ مسئلہ وقت خارج بو اس کی چارگا وڑا اسے روچک نپروشی. اسی مثال ہمیں وڑ بھی جیسے کہ مردم بیالی آپ ہو یا کہ وابطوں کا احتلام ہو ہمیں مثال یعنی اس کی چارک بڑی فرقہ بھی سمجھی مردم. اگر یک کیا ہوتی ہم عمل جند کو یعنی ہم بستری کو وہ قضا کفارہ کے. اگر یک مردم میں مطلب اسی دست استعمال کو وڑا قضا کے کفارہ نے. لیکن اگر اس کے چارگاہ صرف انزال بو وڑا روچا کے جند اپروشی تو یعنی یہ بھی یک سہولتی سمجھو بزن احتلام بو ہمیں پیم یعنی کیا یہ مسئلہ بھی بلے فرقہ بھی سمجھی مردم کی وطی اختیار مبی استعمال دستے چیزی صرف گندگاہ چی یعنی کی ورگی بھی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن الشام قال اخبرني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل. وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن الشام عن ابيه عن عائشة قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحكت. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بیان کت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی بازیں لوگیانی رمضانہ بوسا گرتا اور یہ اعلیٰ واجہ روچک دار ہوتا ہے. یہ گپے کی جا پتہ ود بی بی کندک شروع کو کند تھی سمجھتے نا ہمیں گپے سر ود کند تھی تو یعنی ہمیں شرم آیا وجہ چی مطلب ود ہمیں گپے جانے گا کہ بازیں لوگیں تو ظاہر ود بھی گوں نہ گوں تو یعنی کہ بوسا دیے گا پرواہ نہیں. بعض مرد مطلب اسی کہ سمجھی بلکہ یہ حرام ہے یہ گناہ ہے یک جگہ وفسہ گناہ انسان ایک جگہ وفسہ داری 10 مس لگ گی تو اسے پرواہ نہیں اس نے بلے انسان مطلب اسے کہ زیادہ ہی مکہ یہ نہیں کہ مطلب اسے کہ بعض مردم زیادہ ہی کنتے تو یہ شر نہیں سمجھتے نا. تو بالکل یعنی کہ جیسے کہ یہ سوال حدیثیں تو کا اچھی موجود ہیں اماوٹ کرنے گی کہ یعنی کہ چیزی لازم پادا بھی یعنی بعد مردم بھی سمجھی گا تو یعنی صبرہ یعنی بوسا وغیرہ اسی اچھی پروانے.
وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الشام ابن ابي عبد الله حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمى عن زينب ابنة ام سلمة عن امها قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة اذ حست فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال ما لك انفست؟ قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. ابو سلمہ زینب بنت ام سلمہ ہوتی ماتا سے روایت کا بیان کر کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوما، یعنی کہ اللہ رسول جو لوگیت ام سلمہ تو فرمائنیت کہ منی مطلب ہے کہ ہما یہ ماتا روایت کو کہ یعنی منی مات جو اللہ رسول لوگیت ساری مطلب ہے کہ چوکانی پتا چی چوکی استتی ساری یعنی مردہ چی توشی کہ منی مات فرمائنی کہ میں ایک چادری تو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یہ جاگا تو حتیٰ کہ منی حیزت منی کی حیزت ماں پادت کو کہ مری مطلب ہے کہ گودی چیزی مطلب ہوتی استعمال کی تو آجا فرمائیں زیادہ طرح حیزت منگو جیو بنا حیزت پتہ گوڑا ماں واپس کیت کو وہ آجا منہ ہوتی چادری تو کا ایک جا کو ام سلمہ فرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں یقین غسلب یقین برتنا غسلم کو تھا اور واجہ منی بوسام گتا جبکہ واجہ روچک گتا تو معلوم ہو کہ ایک حدیث تو کا درو موجود ہے کہ روچک داری مردوں میں واسطہ مطلب ہے کہ بوسام جائز ہے اور ایز والا جنین آدمی بوسا گرگم جائز ہے ایز والا جنین آدم روتی کو ایک جگہ واپنک بھی جائز ہے اور دو ہی مرد جان روچکا دو ہی نانی بھی ایک جگہ وفسک درو جائز ہے یعنی درستی چیزیں تو کا کوئی بھی مطلب چیف شنتی مشکل نہیں تو بائدے کہ چیزی کی اللہ آسان ہوتا مردوں ہمیں چکا تقین ہے کہ زیادتی مردوں کا زیادتی کرنے گوڑا خراب ہے زیادتی کرنے گوڑا پدا مرد میں روچکم پرشی قضا کفارہ درو سرا کے گوڑا فائدہ نہیں شخص روچ پدا روچک دارے گی یا کوئی لگاتار چی فائدہ بھی شخص مسکین یا کہ نام دے گی سو بھی گئے بلائیں مطلب تکلیفی تو چیا ہی تکلیفی تو سرکار ہے وجہ چی تکلیفی چیا ان چو حد تک روے کہ ہمیں نوبت بے تو باید نہیں مردوں یونی کاری مکان کے رندہ پریشان ہوئی الحمدللہ.